من افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کون کامیاب ہے؟ مولا کائنات علی مولا کامیاب کا نام نہیں، کامیابی کا نام ہے۔ کامیاب تو بہت ہیں، لیکن جو جس کا پورا وجود کامیابی ہو، یعنی جو علی کے قرب میں آ جائے وہ کامیاب، جو علی کی صحبت میں آ جائے وہ کامیاب ہو جائے۔ سرکار نے تو وجہ کر دیا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ۔ اب اگر مدینۃ العلم میں داخل کرنا چاہتے ہو تو دروازے کی ضرورت ہے، بغیر دروازہ کے آپ انٹری نہیں لے سکتے، ورنہ وہاں نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اور میرے سرکار نے یہ بھی وجہ فرما دیا، اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو پہلے علی تک آؤ۔ رحمت للعالمین نے جسے علی کہا، اب لفظی معنی پر غور کریں۔ سرکار نے غدیر خون کے موقع پر مولا کائنات کے ہاتھ کو بلند کیا، سارے صحابہ موجود، اور ہاتھ کو بلند کیا اور لہرایا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولا وہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب بتاؤ رسول کس کے مولا نہیں؟ من ہے، من جس کا میں مولا۔ مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے مولا نبی نہ ہو؟ زمین کا مولا رسول، آسمان کا مولا رسول، فرش کا مولا رسول، عرش کا مولا رسول، شجر و حجر کا مولا رسول، بحر و بر کا مولا رسول، خشک و تر کا مولا رسول، کہکشاں کا مولا رسول، مہر و ماہ و انجم کا مولا رسول، چاند و سورج کا مولا رسول، نور و ملک کا مولا رسول، خلق و سمک کا مولا رسول، شجر و حجر کا مولا رسول، بلکہ یوں کہو ہر کا مولا رسول۔ اب سرکار فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بات کلیئر ہو گئی۔ ارے نبی جب زمین کا مولا تو علی زمین کا مولا، علی آسمان کا مولا، علی فرش کا مولا، علی عرش کا مولا، علی ہمارا مولا، علی تمہارا مولا، علی جن و بشر کا مولا، علی ہر کا مولا۔ مانو یا نہ مانو، علی مولا کل بھی تھے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ اب ذرا دیکھیے، مجھے کنزُ العمال کی ایک روایت یاد آ گئی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، اللہم ادر الحق حیث دار علی، اے علی، اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق ہو، بلکہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی، یعنی جہاں علی وہاں حق۔ رسول نے وجہ کر دیا جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں حق نہیں ہوگا۔ حق کی بات لاکھ کوئی کرتا رہے، پیمانہ نبی نے دے دیا، علی والا ہے یا نہیں؟ اگر علی والا ہے تو حق والا ہے، علی والا نہیں ہے تو حق والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ اب جدھر علی ہو، حرم میں علی ہے، حق حرم میں ہے، علی حتیم میں ہے، حق حتیم میں ہے، علی صفا پر ہے، حق صفا پر ہے، علی مروہ پر ہے، حق مروہ پر ہے، علی مکے میں ہے، حق مکے میں ہے، علی طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، حق طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا، علی چل رہے ہیں، حق چل رہا ہے، علی رمی کر رہے ہیں، حق رمی کر رہا ہے، علی کنکری مار رہے ہیں، حق کنکری مار رہا ہے، علی حالت گفتار میں ہے، حق حالت گفتار میں ہے، علی بستر نبوت پر لیٹے ہیں شب و ہجرت، معلوم ہوا حق بستر نبوت پر لیٹا ہے، علی گلیوں میں ہے، حق گلیوں میں ہے، علی حرم میں ہے، حق حرم میں ہے، علی اندر ہے، حق اندر ہے، علی باہر ہے، حق باہر ہے، علی خلوت میں ہے، حق خلوت میں ہے، علی جلوت میں ہے، حق جلوت میں ہے، علی خطاب میں ہے، حق خطاب میں ہے، علی مدینے میں ہے، حق مدینے میں ہے، علی نجف میں ہے، حق نجف میں ہے۔ معلوم ہوا دنیا حق تلاش کر رہی ہے اور حق علی کو تلاش کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، مجھے بتاؤ یہ ہندوستان جنت نشان ہے یا نہیں؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے۔ ہم پیدا بھی یہیں ہوئے، مریں گے بھی یہیں۔ یہ بھارت کسی کے باپ کا نہیں ہے، خواجہ باپ کا ہے۔
اب دیکھو کرسی پر کوئی بھی بیٹھے مگر حکومت تو میرے خواجہ کی ہے. یہاں ایک سکہ چلے گا. وہ کس کا سکہ؟ وہ غریب نواز کا سکہ. اسی سکوں کو قطب الابدال نے چلایا. اسی سکے کو صوفی ناگوری نے چلایا. اسی سکے کو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے چلایا. اسی کو بابا فرید الدین گنج شکر نے چلایا. یہی سکے کو اولیاء چشت نے چلایا. مخدوم اشرف نے یہی سکہ چلایا. مخدوم شاہ برکت اللہ مرہروی نے یہی سکہ چلایا. سرکار آل رسول مرہروی نے یہی سکہ چلایا. امام احمد رضا محدث بریلوی نے یہی سکہ چلایا. میرے دوستو ہندوستان میں ایک سکہ وہ میرے خواجہ کا ہے. اور جہاں تک کرسی کی بات ہے میں کیا بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں کرسی پانے پر کامیابی ملتی ہے. میں تو کہتا ہوں اس عہد کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کرسی پر بیٹھنے سے کامیابی ملتی ہے. اگر کرسی پر بیٹھنے سے کامیابی ملتی تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سلطنت کی کرسی نہ چھوڑتے، سمنان کی بادشاہیت کو ترک نہ کرتے. میں نے پوچھا اے سرکار اشرف سمنا، ارے لوگ کرسی کے لیے ہتھیا کر دیتے ہیں اور آپ ہیں کہ بادشاہت چھوڑ رہے ہیں، کرسی چھوڑ رہے ہیں. تو میرے اشرف نے جواب دیا، ارے نادانی مت کر. جو کرسی پر بیٹھتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، جو کرسی کو ٹھکراتا ہے وہ زمانے کا مخدوم ہوتا ہے. جو کرسی بنگلوں میں رہنے والا کامیاب نہیں، بلڈنگوں میں رہنے والا کامیاب نہیں، 10-20 کروڑ کے لگژری میں فلیٹ میں رہنے والا کامیاب نہیں. میرے دوستو اگر خزانے کا مالک ہونا اگر یہ کامیابی کی دلیل ہے تو قارون کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے. اگر طاقت و قوت والا کا ہونا کامیابی کی دلیل ہے تو مجھے بتاؤ فرعون کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے. اگر سلطنت اور تخت کی بنیاد پر یہ کامیاب ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے، یزید کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا. مگر جملہ نوٹ کرو، جو تخت پر بیٹھنے والا یزید ناکام رہا، خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کامیاب. عباس علمدار نے بازو کٹوائے مگر کامیاب ہیں. زینب کے سر سے چادر ہٹایا گیا مگر کامیاب ہیں. علی اصغر کے پیاسے رہے مگر کامیاب ہیں. علی اصغر نے جام نوش کیا مگر کامیاب ہیں. حسین نے اس دار فانی سے کچھ کیا مگر کامیاب ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہی کامیاب ہے. مسلمانوں اب میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. نعتیں بہت سنتے ہیں آپ، باتیں بھی بہت سنتے ہیں، مگر میری ایک گزارش ہے، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں آپ کو جس پر عمل کرنا ہے، آپ کو آج کے بعد آپ کو ایک ہونا ہے. آج ایک مجھ سے وعدہ کرو، ہم مشرب کی بات نہیں کریں گے، مسلک کی بات کریں گے. جو اشرفی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو برکاتی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو رضوی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو نوری ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو مداری ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو وارثی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو چشتی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو قادری ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو نقش بندی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو سہروردی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. بھید بھاؤ نہیں، اہل سنت میں ڈویژن مت کرو. مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، سنیت کو مت بانٹو، دلوں سے قدورتوں کو نکالو، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. دلوں سے نفرتوں کو نکالو، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اپنا ہے تو گلے لگاؤ، یہ احمد رضا کی تعلیم ہے. نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کام چلے گا. ڈویژن مت کرو، بٹوارا مت کرو. یہ بتاؤ یہ قادری، یہ اشرفی، یہ نوری، یہ رضوی، چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ وارثی، یہ نقش بندی، یہ سہروردی، یہ مداری ہے نا بھائی، مگر سنی تو سب ہے نا. یہ سنیت پیچھا نہیں چھوڑ رہی. مداری ہے سنی تو ہے، رضوی ہے سنی تو ہے، نوری ہے سنی تو ہے، اشرفی ہے سنی تو ہے، چشتی ہے سنی تو ہے، قادری ہے سنی تو ہے، نقش بندی ہے سنی تو ہے، سہروردی ہے سنی تو ہے، سب سنی ہے. پھر یہ تقسیم کیسی؟ اپنے اپنے خانوں کا احترام کرو مگر دوسرے خانوں کی توہین مت کرو. ایک میں میسج دے رہا ہوں
آج کی بزم سے اپنے اپنے پیر خانوں کی تعظیم کرو، مگر دوسرے توہین نہ کرو۔ تم جس کو مانتے ہو مانو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کی تجلیل کرو۔ اور سنو، یہی مشن ہمارے اسلاف کا، یہی مشن ہمارے بزرگوں کا۔ اور حضرات گرامی، ہم اہل سنت ہیں، سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے اس خوبصورت محفل میں میں ایسی پریبھاشا بیان کروں کہ بہتوں کا بھاشا بدل جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سنت ہے؟ کیا آپ پیدا ہوئے؟ آپ پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بولیے پیدا ہوئے۔ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ پیدا ہوئے؟ اگر پیدا نہ ہوتے تو آتے کیسے؟ پیدا ہوئے، آپ کیوں پیدا ہوئے؟ کسی نے کہا تھا پیدا ہو؟ پیدا ہوتے نہ پیدا ہوتے نہ یہ بکھڑا ہوتا۔ کیوں پیدا ہوئے؟ اس کا ایک جواب دینا۔ اس لیے پیدا ہوئے، پیدا ہونا سنت۔ اب یہاں سے ہمارا سفر سنت ہے۔ ہم پیدا ہوئے، ہاں ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ یوں ہوئے۔ پیدا ہونا سنت۔ اچھا، پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں۔ کیوں رہنا سنت؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ کیوں رہنا سنت؟ دنیا میں آئے، کیوں دنیا میں آنا سنت؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دیتے ہو، کیوں اذان دینا سنت؟ حقیقہ کرتے ہو، کیوں کرنا سنت؟ بچہ جوان ہوتا ہے تو شادی کرتے ہو، کیوں شادی کرنا سنت؟ ولیمہ کرتے ہو، کرنا سنت؟ دعوت دیتے ہو، کیوں دعوت دینا سنت؟ تجارت کرتے ہو، تجارت کرنا سنت؟ سلام کرتے ہو، سلام کرنا سنت؟ اچھا، قبر میں جاؤ گے کہ نہیں؟ اب تو وقت وہی آ گیا۔ اس وقت کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو کہہ سکے مجھے قبر میں نہیں جانا؟ قبر میں جائیں گے، بولو جاؤ گے کہ نہیں؟ قبر میں جانا ہے، مگر ادھر سے دعوت ملے گی تب۔ قبر میں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ اس لیے جائیں گے قبر میں جانا سنت۔ قبر میں لیٹیں گے، یہ ہماری طبیعت نہیں کہ دنیا میں جیسے چاہے ویسے لیٹ لیتے تھے۔ قبر میں لیٹنا سنت، اور وہی تو ایک ایسی منزل ہے جس جمال کو دیکھنے سے ہم دنیا میں محروم رہے، جس کے دید کے لیے ہم بےتاب تھے۔ سرکار، ہم آپ پر عمر بھر درود و سلام پڑھتے رہے، ہم آپ کے غلامی کا دم بھرتے رہے، مگر دل میں ایک طلب تھی کہ کاش کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو جاتا۔ یہ کام ہماری زندگی نے نہیں کیا، یہ کام ہماری موت نے آ کر دیا۔ ایسی موت ہمارے لیے زحمت نہیں بلکہ نعمت ہے، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ کو موت مارنے نہیں آتی ہے، مدینے والے سے ملانے آتی ہے۔ اچھا دوستو، ہم جب قبر میں جائیں گے ہم سے سوال، کتنے سوال؟ دیکھیو پورا مجمع جانتا ہے 3 سوال ہے، اور جواب وہ بھی 3۔ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتا، جواب کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتا۔ پیپر آؤٹ ہے، اب اس کے باوجود کوئی وہاں جا کر فیل ہو جائے تو پرجا تو آؤٹ، انٹر کا ہو، ہائی اسکول کا ہو، پھر بھی اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو کیا کہوگے؟ بد نصیب تھا۔ اور یہاں تو بہت پہلے سے پیپر آؤٹ ہے، مگر ہم سنی انشاءاللہ فیل نہیں ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون؟ جواب دیں گے میرا رب اللہ۔ تمہارا دین کیا؟ میرا دین اسلام۔ ابھی چھٹکارا نہیں، معلوم ہوا صرف اقرار توحید کا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اتنا کہنا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ نجات کا مدار نہیں ہے۔ آخری جو تیسرا سوال ہے اس میں نجات ہے، تیسرے سوال میں نجات ہے۔ واللہ کیا بات ہے! تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ فرشتے کہیں گے ہم سے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میں کہوں گا فرشتوں ان کے بارے میں یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے مولا ہے، یہ ہمارے ماوا ہے، یہ ہمارے ملجا ہے، یہ ہمارے بے سہاروں کے سہارا ہے، بے سکونوں کے سکون ہیں، یہ بے قراروں کے قرار ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے
ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ہم ان پر درود و سلام پڑھتے تھے، یہ جواب دیں گے ھذا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب ہوگا ہمارا۔ میں کہوں گا میرے مولا تیری بارگاہ میں ایک عریضہ ہے کہ جب قبر میں ہم سے نکیرین تیسرا سوال کریں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میرے مولا اس وقت اس لمحہ اس گھڑی زبان دے دینا کہ جب ہم سے پوچھا جائے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ہماری زبان پر اس وقت اعلیٰ حضرت کی ربائی کا 4 مصرے یاد آ جائے، ان کی یاد آ جائے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ نکیرین تو سنو نکیرین، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، فرشتوں یہ میری جان ہے۔ ان کے بارے میں یہ روح ایمان ہے، یہ وہ نبی ہے جو روح زندگی بھی ہے، روح بندگی بھی ہے، یہ کان عرفان ہے۔ ان کے بارے میں یہ تو مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، معطر بھی ہے، معمر بھی ہے۔ ان کے بارے میں یہ تو الطفائے بتائے ربانی ہے، ان کے بارے میں یہ تو اشرف ثنائی یزدانی ہے، ان کے بارے میں یہ تو تیار عروج لامکانی ہے، ان کے بارے میں یہ تو بحر کمال و خوبی ہے، ان کے بارے میں یہ تو بدر منیر آسمانی جمالی ہے، محبوبی ہے، ان کے بارے میں یہ تو نور مجسم ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور سنو ہم اہل سنت اس لیے ٹنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت اور رسول اللہ کی غلام مصطفیٰ ہی جنتی ہے، جو مدینے والے کا غلام ہے جنت میں وہی جائے گا، جس کی گردنوں میں مدینے والے کی غلامی کا پٹا ہے جنت میں وہی جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات بتائیں آپ کو، جب شہر میں آوارہ کتے بہت ہو جاتے ہیں تو کارپوریشن والے آتے ہیں، ٹرک لے کر ان آوارہ کتوں کو پکڑتے ہیں، بھرتے ہیں، جنگلوں میں چھوڑتے ہیں۔ جب پکڑنے والے وبھاگ کے لوگ آتے ہیں ان آوارہ کتوں کو، تو ان میں ایک کتا ایسا بھی ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، تو یہ سپاہی بولتے ہیں بھائی اس کتے کو الگ کر دو۔ کیوں صاحب؟ یہ کتا نہیں ہے، کتا تو ہے مگر یہ پالتو نہیں ہے، یہ پالتو ہے۔ کیوں؟ اس کے گلے میں پٹا تھا۔ میں نے اس پٹے والے کتے سے پوچھا بھائی کیوں تو آ گیا؟ کہا کچھ نہیں، میں نے دیکھا میری برادری جمع ہے میں بھی آ گیا۔ تو کبھی کوئی برادری دیکھ کے آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے۔ اب سنو اس ایک پٹے نے اس کتے کو سارے کتوں سے الگ کر دیا۔ تو سنو ہم اہل سنت آوارہ کتے نہیں ہیں، میدان حشر برپا ہوگا، ہمارے قدم جب جنت کی طرف بڑھتے ہوں گے تو محشر کے سندری محشر کے سپاہی ہمیں دیکھ کر کہیں گے انہیں مت روکو، ارے جنت کی طرف قدم بڑھانے والے یہ وہ ہیں جن کی گردنوں میں مدینے والے کی غلامی کا پٹا ہے، جہاں جا رہے ہیں جانے دو۔